بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہالیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی کہ لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنے اپنے منازل میں طلوع و غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو ایسے کہنے والا شخص میرا منکر، جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ آیت کا مفہوم ہے کہ سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر تابع بنا دیے گئے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سورج کے غروب کے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، یعنی اسے خدا مانتے ہیں۔ ایسی مناسبت سے چاند اور سورج کو جہنم ڈالا جائے گا، مگر بطور سزا نہیں، بلکہ اپنے پجاریوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے اور ان کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو، جن کو تم نے خدا سمجھتے تھے اور جن کو تم پوجتے تھے، تم کو عذاب سے بچانا تو دور، روکنا بھی نہیں سکتے۔ آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ علامہ ابو سلمان احمد بن محمد خطابی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ سورج کی روشنی کو جمع کر کے اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح امامے کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں، اس حدیث میں ایسا اضافہ بھی ہے جس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا۔ وہ اس طرح ہے کہ عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں اور عبد الرحمن بن عوف بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت حسن بصری آئے اور وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی اور کہا کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند قیامت کے دن دو بیل ہوں گے جن کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حسن بصری نے پوچھا، ان کا کیا گناہ ہوگا جو انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو عبداللہ
دناج نے کہا کہ تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، تو حسن بصری خاموش ہو گئے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سورج کو لپیٹ کر جو دوزخ میں ڈالا جائے گا، یہ ان کی کوئی سزا نہیں ہوگی، بلکہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے کے لیے سورج اور چاند کو دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو، جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے، تم کو عذاب سے بچانا دور، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، ہم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنائی، فرمایا، سورج اور چاند قیامت کے دن گھنے ہوں گے، دو پنیر کے ٹکڑے ہوں گے۔ خواجہ حسن نے کہا کہ ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا، میں تم کو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، تو خواجہ حسن خاموش ہو گئے۔ اس حدیث کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے کمال ایمان کے۔ حضور انور کا سن کر عقلی سوال کوئی نہ فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں چاند سورج عذاب پانے کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے جائیں گے۔ ان کی گرمی آگ کی گرمی سے مل کر عذاب کو دوبالا کر دے گی۔ دیکھو، دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو ہوں گے، مگر وہ عذاب پانے کے لیے وہاں نہیں گئے، بلکہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ نیز یہ دونوں نور ہیں، اور نور کو نارے تکلیف نہیں دیتی، بلکہ مومنین وہاں کے گناہ گاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے، مگر بالکل تکلیف نہیں پائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ مرات المناجی شرح مشکات مصابی صفحہ نمبر 400 اور 399 میں سے لی گئی۔